السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کی وائف یا گھر میں کوئی اور خاتون جن کو باڈی میں ان ایکسپلینڈ پینز ہیں، ان کو باڈی میں یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے لیکن بظاہر ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 80 to 90% خواتین وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے اپنی لائف میں کبھی نہ کبھی گزرتی ہیں؟ سو آج کا شو میرا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے بارے میں اور خصوصی طور پہ اس میں خواتین سے ریلیٹڈ ایشو پہ بات ہوگی۔ اور آج کے شو میں بات کرنے کے لیے میں نے انوائٹ کیا ڈاکٹر افلاق رشید کو، جو کہ رومیٹولوجسٹ ہیں۔ یہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے یہ باڈی کی پینز، ہڈیوں سے ریلیٹڈ اور ان ایکسپلینڈ باڈی پینز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ تو آج کا شو بہت ہی مفید ہونے والا ہے۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے ویورز سے کہ اس شو کو ضرور دیکھیں اینڈ تک، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو آج کا شو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ دا شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ جبران صاحب فار انوائٹنگ می۔ اچھا سر، لیٹس جمپ انٹو ڈیپ اینڈ آف دا پول۔ پاکستان میں کیوں خواتین کے اندر وائٹامن ڈی کی اتنی سیویئر ڈیفیشنسی ہے؟ ویل جبران، خواتین کی ڈیفیشنسی بالکل ہے وائٹامن ڈی کی، بٹ گلوبلی وائٹامن ڈی کی کمی آل ہیومن بینگز کے اندر آج کل نظر آ رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی وومن کے کچھ خاص فیکٹرز ہوتے ہیں گلوبلی ایز اے جینڈر، جس کی وجہ سے ان میں زیادہ علامات یا مینیفیسٹیشنز آنے لگ جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی اس کے اندر وجہ ان کے اندر ہارمونل بھی ہو سکتی ہے، یوزلی دے ڈو ناٹ گو آؤٹ، اور اس کے علاوہ اگر کچھ کنزرویٹو معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر پراپرلی گھر سے نہیں نکلا جاتا، تو یہ وجوہات ہیں اس لیے کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ خاص طریقے سے بنتی ہے، اور یوزلی وہ علم میں ہونا ضروری ہے تاکہ آئیدر کنزرویٹو ہوں یا ایون کہ نان کنزرویٹو سوسائٹیز جہاں پہ وومن باہر نکلتی ہیں ادھر بھی یوزلی ان کا جسے کہنا چاہیے ایکسپوجر منیمل ہوتا ہے۔ وہ ہم آگے بات کریں گے جب آپ اس کے اوپر آئیں گے۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہماری جو وی آر ناٹ وائٹ، وی آر آن دا براؤنش سائڈ، ہماری اسکن جو ہے تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا وائٹ، جو دھوپ کی وائٹامن ڈی کی ایبزارپشن ذرا کم ہوتی ہے ہمارے اندر، یہ بھی ایک ریزن میں نے کہیں اسٹڈی کیا تھا۔ ایز سچ یہ ابھی جسٹ سپوزیشن ہے، اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود اسکن آف دا ہیومنس۔ اس کے اندر بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو یوزلی ڈارک اسکنز ابزارب سن لائٹ مور دین دا لائٹ اسکن، اوکے۔ تو اس سے کانٹرری تھوڑا سا بنتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی ابھی اس کے اوپر کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا وہ۔ Okay. Why vitamin D is important for women? You would agree کہ آپ کا ایک majority of portion of your patients that come to you are women and of a specific age, but vitamin D کیا ایک woman کی باڈی کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے؟ بیسیکلی بون ہیلتھ پرائمرلی اس کا پتا تھا ریسرچ کا، لیکن ان دا لاسٹ 1 decade وائٹامن ڈی کے اور بھی فوائد دیکھے گئے۔ وہ نہ صرف فوائد جسمانی تھے بلکہ ذہنی فوائد بھی دیکھے گئے۔ اس کا تعلق ڈپریشن سے بڑا ہے، اس کی کمی، اس کا تعلق انزائٹی کی ڈیولپمنٹ یا ورسننگ کے ساتھ ہے، بہت سی سائیکولوجیکل پرابلم کے ساتھ اس کا دیکھا گیا۔ خواتین کے اندر یوزلی اس لیے ریڈیوس ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں وومن ہیو بین ڈپرائیو کلاس، اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ کھانا پینا بھی ان کا کم ہوتا ہے، اور ان کی جسے کہنا چاہیے ریسٹرکشن آف موومنٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اسکن جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سن لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہے، اور کوشش کی جاتی ہے اس لیے کہ سن لائٹ ڈیفینیٹلی ٹین کرتا ہے، تو ہماری اسکن کلر کی وجہ سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ سن لائٹ میں نہیں جاتے، جس کی وجہ سے اور پوٹینشیٹ اس کی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں۔ اور پھر فوڈز جو ہیں ہمارے فورٹیفائڈ نہیں ہیں، اور یوزلی ان کی ٹھیک ٹھاک بڑا کویسچن مارک بھی ہے ان کی کوالٹی کے اوپر آج کل۔ تو یہ سارے فیکٹرز ہیں، دے نیڈ ٹو بی ریسرچڈ فردر ٹو ہیو این ایگزیکٹ کنکلوژن، بٹ یہ فی الحال چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ بھی کنسیڈر کرتے ہیں اس کی ڈیفیشنسی میں، اور جب یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ورکنگ اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک وقت کے بعد۔ اچھا، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کی بون ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے، اس سے ڈفرینٹ بون ریلیٹڈ ڈیزیزز بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں۔ تو آر دیر اینی ارلی سمٹمس کہ آپ کے پاس اکثر پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جو اس کنڈیشن میں کہ بہت ورس حالت میں بھی ہوتے ہیں کہ لائک دے اگنور دا پین اینڈ دے کیپ آن ٹیکنگ پین میڈیکیشن، سیلف میڈیکیشن کا بھی ہمارے ملک میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس تب جاتے ہیں جب بندہ بالکل ہی فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آر دیر اینی ارلی سمٹمس ٹو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی لیڈنگ ٹو ڈفرینٹ بون ریلیٹڈ پرابلمس
so that our viewers if they have any problem they can check and then they know کہ ہمیں کسی ڈاکٹر کے پاس یا جیسے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. جبران سب سے پہلی چیز تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا انفارم کر دوں کہ دیر از اے ٹائم when research was going on vitamin D deficiency, اس کے اندر یہ کہا جانا لگ گیا تھا کہ every vitamin D level is a low vitamin D, meaning that somewhat we are not taking vitamin D or not producing vitamin D through our skin to an extent جہاں پر اس کا جسے کہنا چاہیے complete کیا کہتے ہیں normalization. اور اس کے symptoms کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے وہ symptoms جو ہیں وہ definitely بہت ہی ویگ ہیں اور انٹرسٹنگلی وہ بہت سی اور پرابلمس کی علامات کے ساتھ جڑتے ہیں یا ممک کرتے ہیں. بیسیکلی ارلی سمپٹمز کے اندر اس کے اندر تھکاوٹ ہو سکتی ہے, اس کے اندر باڈی پینز اینڈ ایکس جس میں پٹھوں کی دردیں, ہڈیوں کی دردیں اور ایون جوائنٹ پینز بھی لوگ کبھی کبھار کمپلین کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ارلی سمپٹمز ہوتے ہیں تھکاوٹ کے اور جسم میں دردیں, جس کو یہ لیا جاتا ہے کہ شاید فرد جو ہے وہ خاتون یا مرد جو ہے وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے اس کا شکار ہے. آپ مطلب کوئی ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کوئی چیز ہے کہ یو کین بی شیور کہ آپ کو وائٹامن ڈی کی باڈی میں ڈیفیشنسی ہے, کوئی بلڈ ٹیسٹ یا کوئی چیز آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ویورز کے لیے کہ اگر شک ہے تو اس کو کنفرم کیسے کیا جائے؟ ہاں, بیسیکلی جب مریض اسپیشلسٹ کے پاس آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک خاص قسم کی علامات جو کہ ان کو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی میں ڈسٹرب کافی کیے رکھے ہوتے ہیں تب وہ آتے ہیں. تو جب ہم لوگ ان کے ساتھ ساری ہسٹری ٹیکنگ, ان کی تکلیف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو صرف وائٹامن ڈی کی علامات جس طرح بہت ہی ابہام یا تھوڑی سی انڈر دا ایگزیکٹ نیچر ہوتی ہیں, اس کے لیے ہمیں نہ صرف وائٹامن ڈی لیولز کروانے پڑتے ہیں, باقی اور بھی جو علامات کی وجوہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہم لوگوں نے ایک واضح ڈیسیجن اور ایک واضح ڈائگنوسس کرنا ہو. اس کے اندر ہم لوگ باقی ٹیسٹ کے ساتھ ایک وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں. ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن جب ساری چیزیں رول آؤٹ ہو جائیں یا مریض کی علامات کے اندر کوئی واضح بیماری کی علامت جو کہ دوسری نوعیت کی ہوتی ہیں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے علاوہ, تو تب ہم یہ وائٹامن ڈی کے لیولز کرواتے ہیں. یہ اویلیبل ہیں پاکستان میں, ہیں ایکسپینسو a bit but worth doing it when diagnosis is in question. سو یو پریفر کہ خود سیلف انالیسس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو کوئی سمٹمز ہیں یا آپ کو ایک ڈیلی لائف میں تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے, موومنٹ میں یا باڈی ایکس ہیں, جوائنٹ پینز ہیں جس کو آپ ادروائز ایکسپلین نہیں کر سکتے, اٹس بیٹر ٹو سی پین اسپیشلسٹ اور رومیٹولوجسٹ, وہ خود ہی دیکھ کے پھر آپ کو سجیسٹ کر دے گا کہ وائٹامن ڈی ہے, کوئی اور ریزن ہے اس کی وجہ سے. ڈیفینیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو سوشل میڈیا اور میسز کے تھرو وائٹامن ڈی کی امپورٹنس کو اجاگر کرنا ہے, اس لیے کہ وائٹامن ڈی اٹس ناٹ ڈیفیشنسی جس کے اندر ہمیں کوئی بہت زیادہ علاج کرنا پڑے. اس کے اندر بہت سی وائٹامن ڈی ہم تھوڑی سی چیزوں کو اگر سمجھ رہے ہیں اور کیسے ریپلیس ہو سکتی ہیں اس سے حاصل کر سکتے ہیں. 60% جو وائٹامن ڈی ہے وہ بنتی ہے سن لائٹ ایکسپوجر سے, اور یوزلی سن لائٹ ایکسپوجر ہم لوگ نہیں لیتے ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ ایوری بڈی تھنکس کہ سن لائٹ جو ہے وہ ٹین کر دیتی ہے, رنگ گہرا کر دیتی ہے. Nobody likes to be tan in our society. So ایک اور چیز بھی اس کے اندر امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹینجنشل سن لائٹ یعنی کہ سلانٹنگ یا ٹیڑھی جو سن لائٹ جو صبح کے اوقات اور شام کے اوقات کے اندر ہوتی ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے, اور صرف 20 سے منٹ کے قریب اگر ایکسپوجر ہاتھوں, پیروں کا اور ٹانگوں کا اور بازوؤں کا لے لیا جائے تو وہ کافی اچھی وائٹامن ڈی پروڈیوس کر دیتی ہے. دوسرا جو بقیہ 40% ہے وہ نیوٹریشن کھانے پینے کے ساتھ آتی ہے. کھانے پینے کے اندر یوزلی یہ جتنے بھی میٹس ہیں ان میں بہت اچھی اماؤنٹ وائٹامن ڈی ہے, ایگ یولک میں ہے وائٹامن ڈی, اور اس کے علاوہ چونکہ آج کل ان کے لینے کے باوجود اور ساتھ سن ایکسپوجر نہ ہونے کی وجہ سے نیوٹریشنل سپلیمنٹس کے تھرو جو وائٹامن ڈی لی جاتی ہے وہ پورا کرتی ہے وائٹامن ڈی. ٹھیک ہے. سو جنرلی جسٹ ٹو سم اٹ اپ, اگر آپ ہمارے ویورز کے لیے کوئی لائف اسٹائل سجیشن دے سکیں کہ اپنی زندگی میں لائف اسٹائل میں یا ڈیلی روٹین میں کیا چیزیں کریں, چاہے وہ کھانے میں ہو چاہے وہ ایکسرسائز میں ہو, ان کا وائٹامن ڈی لیولز اور جنرل بون ہیلتھ, کیونکہ آپ بون ہیلتھ کے اسپیشلسٹ ہیں, تو بون ہیلتھ کے لیے ایک جنرل لائف اسٹائل میں چاہے وہ وومن ہو یا میل ہو, ان کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ سب سے پہلے بون ہیلتھ بیسیکلی بون کے فنکشنز کیا ہیں. بون کے فنکشن ہے باڈی کو سپورٹ کرنا اور باڈی کو موو کرنا. تو اگر یہ فنکشن ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی مسٹ آل موو. موومنٹ کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم لوگ کوئی دوڑیں لگائیں, اور اس کے اندر زیادہ چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. سمپل دن میں 1 یا 2 دفعہ 20 سے 25 منٹ کی واک
اور اگر وہ دھوپ کے دوران ہو جائے، ان ٹائمز میں ہو جائے جو کہ صبح کے اوقات اور شام کے اوقات ہیں، جس میں بازو کے ایکسپوئر اور ٹانگوں کا تھوڑا سا ایکسپوئر ہو جائے، تو یہ دونوں کام ادھر پورے ہو جاتے ہیں جو ریپلیس ہونے ہوتے ہیں، جو کہ بون کو اسٹرینتھن رکھتی ہے۔ سیکنڈلی، جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اور ساتھ میٹ پروڈکٹس ہیں، ان کو ضرور اپنی ڈائٹ میں رکھیں، گو کہ ان کی کوالٹی، ان کے اندر وائٹامن ڈی کی نیوٹریشنل ویلیو جیسی بھی ہو، کمپرومائز ہو واٹ ایور، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتی ہے جو اس کو پورا رکھتی ہے۔ سو ٹو تھنگس ان کنکلوژن: موو، سن لائٹ ایز ویل ایز گڈ ڈائٹ۔ اوکے، تھینک یو سر، یہ چھوٹے سے ٹائم میں ہم نے بڑا لوگوں کو انفارمیشن دی ہے۔ آپ کیونکہ اسپیشلسٹ ہیں رومیٹولوجی کے اور پین، تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی دوبارہ بھی ڈسٹرب کروں گا وتھ اسپیسیفک پرابلمز دیٹ آر کمنگ، اور اس میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں، بٹ تھینک یو اگین فار کمنگ آن دا شو اینڈ آئی ول سی یو اگین سون انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ جبران فار گیونگ دس اپرچونٹی، اور یہ آپ کا جو یہ کار خیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کا شو اچھا لگا ہوگا اور کافی امپورٹنٹ اور یوزفل انفارمیشن آپ تک پہنچی ہوگی۔ اگر ایسی بات ہے تو آئی ووڈ ریکویسٹ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے دیے گئے سبسکرائب کے سور فرنٹ کے بٹن کو کلک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ساری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر آپ کو جوڑوں کے درد، ہڈیوں کے درد سے ریلیٹڈ کوئی اور بیماری ہے یا اس کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں ڈاکٹر اخلاق صاحب کو دوبارہ انوائٹ کروں اور ہم اس ٹاپک پہ بات کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جبران کی طرف سے پلانٹ جب سائننگ آؤٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔